اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم النحو الواضح پارٹ نمبر 1 کا جزم الفعل المضارعی پڑھتے ہیں۔ ہم نے نصب الفعل المضارعی پڑھا، مکمل کیا، تمرینیں کی۔ آئیے اب جزم الفعل المضارع یعنی فعل مضارع کو جزم دینا۔ جزم الفعل المضارع الامثلۃ، مثال ان کی جمع امثلہ۔ لم يحفظ محمد درسہ، محمد نے اپنا سبق یاد نہیں کیا۔ ابھی ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کو سمجھیں گے کیا بتلایا گیا ہے اس چیز اس سبق میں۔ لم ينقطع نزول المطر، انقطع ينقطع رکنا کٹنا بند ہونا۔ نزل ينزل کا مصدر نزول اترنا، بارش کا اترنا بند نہیں ہوا یعنی بارش بند نہیں ہوئی۔ لم يقبض احد على اللص، کسی نے قبض علی گرفتار کرنا پکڑنا، کسی نے چور کو نہیں گرفتار کیا پکڑا۔ لا تاکل وانت شبعان، شبع یشبع سیراب ہونا، شبعان یہ اس میں صفت ہے۔ تو کھانا مت کھا جبکہ تو کیا ہو، شکم سیر ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو جبکہ تیرا۔ لا تکثر من الضحک، ضحک یا ضحک ہنسنا، اکثر اکثر زیادہ کرنا۔ تو زیادہ مت کر ہنسی سے یعنی ہنسی تو زیادہ مت ہنسا کر۔ لا تسرع فی السیر، اسرع یسرع جلدی کرنا، سیر یعنی چلنا، چلنے میں تو جلدی نہ کیا کر۔ ان تفتح نوافذ الحجرۃ یتجدد الہواء، فتح یفتح کھولنا، نافذۃ نوافذ کھڑکیاں، تجدد یتجدد نیا ہونا تازہ ہونا۔ اگر تو کمرے کی کھڑکیوں کو کھول دے گا تو اس کی ہوا تازہ ہو جائے گی، نئی ہو جائے گی۔ ان تجلس فی مجری الہواء تمرض، اگر تو تمرض، اگر تو جرا یجری یعنی چلنا بہنا گزرنا، مجرا یعنی گزرنے کی جگہ گزر گاہ۔ اگر تو بیٹھے گا ہوا کی گزرگاہ میں تو بیمار ہو جائے گا۔ ان یسافر اخوک تسافر معہ، اگر تیرا بھائی سفر کرے تو اس کے ساتھ سفر کر۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں ان مثالوں میں کیا بتلایا گیا ہے۔ البحث تحقیق، یشتمل کل مثال من الامثلۃ الستۃ الاولی علی فعل مضارع قبلہ احد الحرفین لم و لا۔ پہلی چھ مثالوں میں سے ہر مثال مشتمل ہے ایک فعل مضارع پر۔ پہلی چھ مثالوں میں سے ہر مثال مشتمل ہے شامل ہے ایک فعل مضارع پر۔ اس سے قبلہ احد الحرفین، اس سے پہلے دو حرفوں میں سے ایک حرف ہے، لم اور لا۔ ان میں سے ہر ایک مثالوں سے پہلے لم ہے یا لا ہے۔ دیکھتے ہیں وہ چھ مثالیں کون سی ہیں۔ چھ مثالیں 1 2 3 4 5 اور یہ 6، یہ 6 مثالیں ہو گئیں۔ ان میں سے ہر ایک کے پہلے لم ہے یا لا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا بتلا رہے ہیں، وَيَدُلُّ الْحَرْفُ الْأَوَّلُ عَلَى نَفْيِ الْفِعْلِ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي، اور دلالت کر رہا ہے پہلا حرف دلالت کر رہا ہے ماضی میں فعل کی نفی کی، ماضی میں فعل کے نفی پر دلالت کر رہا ہے۔ یعنی فعل یہ جو ہے لم، یہ دلالت کر رہا ہے کہ جو فعل ہے جو کام ہے وہ ماضی میں پایا نہیں گیا ہے۔
جیسے یہاں پر لم یحفظ محمد درسہ، تو محمد نے اپنے سبق کو یاد نہیں کیا، یعنی محمد نے اپنے سبق کو گزشتہ زمانے میں یاد نہیں کیا، ماضی میں یاد نہیں کیا۔ تو یہ لم یہ ماضی میں نفیوں کو بتلا رہا ہے، ماضی کی نفیوں پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا کر رہا ہے، وَيُفِيدُ افاد یفید فائدہ دینا۔ الحرف الثانی نہی المخاطب عن الفعل، اور فائدہ دے رہا ہے دوسرا حرف مخاطب کی نہی کا، مخاطب کی نہی کا علی الفعل فعل سے، اور دوسرا حرف مخاطب کو فعل سے روک رہا ہے، مخاطب کو فعل سے روک رہا ہے، کہ کام سے روک رہا ہے۔ نہا نہیں ہے، ینہا روکنا، ان الصلاۃ تنہا، دوسرا حرف مخاطب یعنی سامنے والے کو کام سے روک رہا ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ لا تأکل، تو مت کھا، سامنے والے کو یہ لا روک رہا ہے کھانے سے، اور زیادہ ہنسی سے روک رہا ہے لا، ٹھیک ہے۔ اور بتلا رہے ہیں اذا تأملت آخر كل مضارع مسبوق بأحد هذين الحرفين في هذه الأمثلة وغيرها وجدته مجزوما، اور اگر آپ غور کریں ہر فعل مضارع کے آخر میں، ہر فعل مضارع کے آخر کو غور سے دیکھیں، اس سے پہلے مسبوقین یعنی اس سے پہلے ان دو حرفوں میں سے ایک آیا ہوا ہے، ان مثالوں میں اور ان کے علاوہ کی مثالوں میں، تو یہاں اذا کا جواب یہاں آ رہا ہے، تو آپ اس کو مجزوم پاؤ گے، فعل مضارع کو مجزوم پاؤ گے۔ لکنک اذا حذفت هذا الحرف وجدته مرفوعا، لیکن اگر آپ حذف حذف کو گرانا، حذف کرنا، اگر اس حرف کو گرا دو تو آپ اس کو مرفوع پاؤ گے، یعنی وہ پیش والا ہو جائے گا، مضارع کے آخر میں پیش آ جائے گا۔ من ذلك نرى ان كل من هذين الحرفين اذا دخل على المضارع جزم آخره، من ذلك اس وجہ سے، من ذلك اس سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دو حرفوں میں سے ہر ایک اگر داخل ہو جائے یا آ جائے فعل مضارع پر، تو اس کے آخر کو جزم دے دیں گے، جزم یجزم جزم دینا، ساکن کر دیں گے اس کے آخر کو۔ اذا کا جواب یہاں جزم سے پہلے ہے تو۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْثِلَةَ الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ وَجَدْتَ كُلَّ مِثَالٍ مِنْهَا مَبْدُوءًا بِالْحَرْفِ إِنْ وَمُشْتَمِلًا عَلَى فِعْلَيْنِ مُضَارِعَيْنِ مَجْزُومَيْنِ، اور اگر آپ آخر کے تینوں مثالوں کو غور سے دیکھیں تو آپ پاؤ گے ان میں سے ہر مثال کو وہ شروع ہو رہا ہے ان کے حرف سے، ان کے حرف سے شروع ہو رہا ہے، ان حرف سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ مشتمل ہے اور وہ مشتمل ہے مثال، یعنی اور وہ مشتمل ہے، اور وہ مشتمل آپ پاؤ گے، اور وہ مشتمل ہے دو فعل مضارع مجزوم پر، دو فعل مضارع مجزوم پر، ہر مثال کو آپ مشتمل پاؤ گے۔
دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر بتلایا گیا کہ اس کے بعد کے آخر کے 3 مثالیں 1 2 3۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہر ایک کے شروع میں یہاں پر دیکھیے ہر ایک کے شروع میں ان آیا ہے، ان حرف سے شروع ہوا ہے جملہ، اور پھر اس کے بعد 2 فعل مضارع ہے، ایک کی فعل مضارع تفتح ہو گیا، ایک یتجدد ہو گیا، تجلس ہو گیا، اور یہ تمرض ہو گیا، اور یسافر ہو گیا، اور تسافر۔ تو 2 فعل مضارع آئے ہوئے ہیں، اور دونوں کیا ہیں؟ مجزوم ہے ان کی وجہ سے، یعنی ان 2 فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ اگر ایک ہوگا تو دوسرا بھی ہوگا۔ پہلے والے فعل مضارع کو ہم کہتے ہیں شرط، دوسرے والے کو جزا۔ اگر ایک پایا گیا تو دوسرا بھی پایا جائے گا، جیسے اردو میں کہتے ہیں اگر تم قرآن کریم مکمل کرے گا تو میں جلسہ کراؤں گا، میں جلسہ کراؤں گا، اگر تو ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا۔ اور کیا بتلایا گیا ہے دیکھتے ہیں۔ حصول الاول منها شرط فی حصول الثانی، ان دونوں میں سے پہلے کا یعنی پہلے ٹکڑے کا پایا جانا، پہلے کا پایا جانا، پہلے جملے کا پایا جانا شرط ہے، ضروری ہے، فی حصول الثانی دوسرے کے پائے جانے میں، یعنی پہلا پایا جائے گا تو دوسرا پایا جائے گا، اگر تو ایسا کریں گا تو ایسا ہوگا۔ ففتح النوافذ فی المثال الاول مثلا شرط فی تجدد الہواء، لہذا کھڑکیوں کو کھولنا پہلی مثال میں مثال کے طور پر ایک شرط تو ہے، یہ شرط تو ہے ہوا کے تازہ ہونے میں، یعنی کھڑکی کھلیں گی تو تازہ ہوا آئیں گی۔ والذی افاد الشرط وجزم کل من الفعلین ہوا ان، اور جس نے شرط کا معنی دیا ہے اور جزم دیا ہے ہر 2 فعلوں کو، جس نے شرطوں کا فائدہ دیا ہے اور دونوں فعلوں کو جزم دیا ہے وہ ان ہے۔ ولذلک تسمی ان حرف شرط و جزم، اسی لیے نام دیا گیا ہے ان کو حرف شرط اور جزم، جزم اور شرطوں کا حرف ہو، یعنی جزم اور شرط دینے والا حرف ہو، ان کو نام دیا گیا ہے۔ تسمی نام دینا۔ ویسمی الفعل الاول فعل الشرط والفعل الثانی جواب الشرط، اور پہلے جملے کو فعل شرط کہا گیا ہے، اور پہلے کو فعل شرط کہا گیا ہے، اور دوسرے ویسمی الفعل الاول پہلے فعل کو کیا کہا گیا ہے؟ فعل شرط، اور دوسرے فعل کو جواب شرط کہا گیا ہے۔ جیسے یہاں پر ہم سمجھ لیتے ہیں، پہلے فعل کو شرط کہا گیا ہے اور دوسرے فعل کو جواب شرط، تو پہلا فعل یہ شرط ہے، دوسرا جواب شرط ہے، پہلا آئے گا تو دوسرا بھی آئے گا، پہلا نہیں آئے گا تو دوسرا بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ القاعدۃ یجزم الفعل المضارع اذا سبقه حرف جازم كالحروف الآتیۃ وهي لم ولما ولام الناہیۃ وان، فعل مضارع کو جزم دیا جاتا ہے جب اس سے پہلے کوئی حرف جازم ہو، جیسے آنے والے حروف، مثال کے طور پر آنے والے حروف، اور وہ لم، لائے نہی اور ان ہیں۔ القاعدۃ لم ولا، لم
ولاء ناہیہ، لم ولاء الناہیۃ الناہیۃ، تجزمان فعلا مضارعا واحدا، لم اور لا ناہیہ دونوں ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ والحرف الاول ينفی اصول الفعل الماضی، پہلا حرف فعل کے حصول کی نفی کرتا ہے، پہلا حرف فعل کے پائے جانے کی نفی کرتا ہے ماضی میں لم، والثانی ینہی عن عمل الفعل، اور دوسرا فعل کے عمل سے روک دیتا ہے، اور دوسرا یعنی لا نہی فعل کے عمل سے ہی روک دیتا ہے، جیسے لا تفعل، القاعدہ ان تجزم فعلین وتفید ان حصول الفعل الاول شرط فی حصول الفعل الثانی، ان دو فعلوں کو جزم دیتا ہے اور فائدہ دیتا ہے کہ پہلا فعل کا حصول، پہلے فعل کا پائے جانا شرط ہے دوسرے فعل کے پائے جانے میں۔ اب آتے ہیں ہم تمرین کی طرف۔ تمرین نمبر 1، عین الافعال المضارعۃ المجزومۃ فی الجمل الآتیۃ، متعین کیجیے آنے والے جملوں میں فعل مضارع مجزوم کے افعال کو فعل مضارع مجزوم کے افعال کو متعین کیجیے آنے والے جملوں میں۔ غامت السماء ولم تمطر، غام یغوم بادل والا ہونا، آسمان بادل والا ہو گیا اور حالانکہ برسا نہیں، تو یہاں پر تمطر آیا، فعل مضارع مجزوم تمطر آیا ہے۔ لم یحضر علی البارحۃ، البارحۃ گزشتہ شب، حضر یحضر آنا، گزشتہ شب علی نہیں آیا، یہاں فعل مضارع مجزوم یحضر ہے۔ لا تتعود کثرت المزاح، تعود یتعود عادی ہونا، بہت زیادہ مذاق کا آپ عادی نہ ہو، بہت زیادہ مذاق کے آپ عادی نہ ہو، تو تعود یہ فعل مضارع مجزوم ہے۔ لا تشرب وانت تعب، تو پانی مت پی جبکہ تو تھکا ہوا ہو، لا تشرب یہ فعل مضارع مجزوم ہے۔ العصفور لم یغرد، چڑیا نہیں چہچائی، چڑیا نہیں چہچائی، غرد یغرد چہچانا، یغرد فعل مضارع مجزوم۔ ان تقرب من النار تشعر بحرارتها، اگر تو قریب ہوگا آگ سے تو تو اس کی حرارت کو محسوس کرے گا، شعر بھی محسوس کرنا، قریب یقرب قریب ہونا، شعور شعر یشعر محسوس کرنا۔ تقرب فعل مضارع مجزوم، تشعر فعل مضارع مجزوم۔ ان تتلف شیئا لغیرک تدفع ثمنہ، اتلف یتلف خراب کرنا برباد کرنا، دفع یدفع دینا بڑھانا، اگر تو برباد کرے گا کسی چیز کو، لغیرک تیرے علاوہ کے لیے، اگر تو دوسرے کی کسی چیز کو، لغیرک دوسرے کی کسی چیز کو برباد کرے گا تو اس کی قیمت دے گا، ادا کرے گا۔ تتلف فعل مضارع مجزوم، تدفع فعل مضارع مجزوم۔ ان تضرب قطا یخمشک، خمش یخمش کاٹ لینا نوچنا، قط بلہ، ضرب یضرب مارنا، اگر تو بلے کو مارے گا تو وہ تجھ کو کاٹ لے گا، نوچ لے گا، فعل مضارع مجزوم ہے تضرب یخمش۔ لا تبلع طعاما قبل ان تجید
غہو مزغہو، مزغ یمزغ چبانا چاپنا، بلع یبلع نگلنا، اجاد یجید اچھا کرنا کسی کام کو، تو کھانے کو مت نگل، اس سے پہلے کہ تو اس کو چبا لے اچھی طرح، تو کھانے کو اچھی طرح چبانے سے پہلے نگل مت، یہ ترجمہ اس کا ہوگا۔ بلع یبلع نگلنا، اور اجاد یجید اچھی طرح کرنا کوئی کام، مزغ یمزغ چبانا۔ مزغ یمزغ چبانا۔ فعل مضارع مجزوم ہے، تبلع تجید، فعل مضارع مجزوم ہے تبلع، بس یہاں تبلع ہی ہے۔ مشیت کثیرا ولم اتعب، مشیت کثیرا ولم اتعب، میں بہت زیادہ چلا حالانکہ تھکا نہیں، تعب ہے وہ تھکنا، مشی سے چلنا، اتعب فعل مضارع مجزوم ہے۔ ہم نے یہاں پر ایک تمرین مکمل کی، ابھی اتنا ہی سبق رہنے دیں، اس کو سمجھ لیں، پھر آئندہ انشاءاللہ اور سبق لوڈ کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔